یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی شاندار واقعہ لے کر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیابان چٹیل میدان ریگستان میں چھوڑ کر کے آ گئے تھے۔ کیوں، کیسے، یہ واقعے میں آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو واقعہ بہت پسند آئے گا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور ایسے ہی روحانی واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر ایسے ہی روحانی واقعات لے کر کے آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یعنی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت ہاجرہ اور ایک کا نام حضرت سارہ۔ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ کے کہنے پر آپ نے حضرت ہاجرہ سے دوسرا نکاح فرمایا۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بہت پیار کیا، بڑی محبت کی۔ یہ پیار اور محبت کو دیکھ کر حضرت سارہ کو رشک آیا اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے میرے شوہر سرتاج، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کہیں دور ریگستان میں چھوڑ کر کے چلے آئیں۔ یہ سن کر آپ کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن اللہ کا حکم یہی تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم آیا کہ اے ابراہیم، جیسی میری بندی سارہ کہتی ہیں ویسا ہی آپ کر لیجئے۔ لہٰذا حکم ایزدی پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر سفر کرنے کے لیے چل دیے۔ ریگستان کے لیے آپ نے سفر شروع کر دیا۔ ایک پانی کا مشکیزہ لیا اور ایک زنبیل کھجوروں کی لی، اور آپ سفر کرتے کرتے کیسے چٹیل ریگستان پر پہنچے، جہاں پر کسی درخت کا بھی نام و نشان نہیں تھا، نہ وہاں پر کوئی پرندہ نظر آتا تھا، نہ وہاں پر کوئی سبزہ نظر آتا تھا، نہ کوئی پانی کا چشمہ کہیں سے کہیں تک نظر آتا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ نے نشاندہی فرمائی تھی، اسی جگہ پر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اتار کر بٹھا دیا، اور ایک پانی کا مشکیزہ دیا اور ایک زنبیل کھجوروں کی دی، اور کہا کھجوریں کھانا اور پانی پی لینا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کا رخ کیا۔ جیسے ہی آپ نے اپنی سواری کا رخ واپسی کی طرف کیا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا پاؤں مبارک پکڑ لیا اور عرض کی، اے میرے سرتاج، آپ اس صحرا میں ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پر، کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پھر عرض کی، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔
حضرت حاجرہ نے پھر عرض کی اے میرے سرتاج کیا آپ کو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں میری شریک حیات یہ حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے دیکھیے اللہ پر کتنا یقین تھا اللہ کی بندیوں کا۔ حضرت حاجرہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ایک نبی کی بیوی اور ایک پیغمبر کی والدہ تھی۔ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی جنہیں من پسند کا کپڑا نہ ملے تو شوہر کو طعنے دیتی ہیں، جنہیں اچھا کھانے یا پینے کے لیے نہیں ملے تو شوہر کو طعنہ مارتی ہیں، جن کی رہائش کا صحیح انتظام نہ ہو سکے اپنے شوہر کو طعنہ دینا شروع کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ایسی کوئی عورت نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی بیوی اور اللہ کے پیغمبر کی ماں تھیں حضرت حاجرہ۔ حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی ہے میرے سرتاج جب آپ کو یہ حکم اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے اور اللہ ہی ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے رخصت ہونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جانے سے پہلے یہ دعا کی۔ 3 دعائیں مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے خالق کائنات تیرے حکم کے مطابق تیرے بھروسے پر میں نے اپنے گھر والوں کو یہاں پر رہائش پذیر کر دیا ہے، یہاں پر ٹھہرا دیا ہے، یہاں پر بٹھا دیا ہے۔ اے میرے رب تو ان کو نمازی بنانا، اے میرے رب تو دنیا والوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، اے میرے رب تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تینوں دعاؤں کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور آج بھی ان دعاؤں کا اثر وہاں پر نظر آتا ہے۔ نمازی آپ کو وہاں سے زیادہ دیکھنے کو کہیں نہیں ملیں گے۔ وہ پھل جو اور موسموں میں دنیا کے مختلف علاقوں میں نہیں ملتے وہ پھل بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے دلوں کو ایسا پھیرا کہ دنیا کے ہر کونے سے، دنیا کے ہر ٹکڑے سے، دنیا کے ہر ملک، ہر خطے سے حاجی حج کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ چاہے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، یہ وہاں پر کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ وہاں پر کسی مناظر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ وہاں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ وہاں پر طرح طرح کے کھانے یا لوازمات کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، وہاں پر یہ ان اعمال کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو اللہ والوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کیے اور اللہ نے ان اعمال کو قبول فرما کر یہاں سے جانے والے حاجیوں پر ان کو فرض فرما دیا اور ان کو واجب فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پانی کا مشکیزہ دے کر اور ایک کھجوروں کی زنبیل دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چند دن کھجوریں چلیں، چند دن پانی چلا، ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے۔ جب حضرت حاجرہ کو کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں ملا تو آپ کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پینے کے لیے دودھ نہیں ملا، آپ کی زبان خشک ہو گئی اور شدت پیاس اور بھوک سے آپ تڑپنے اور مچلنے لگے۔ جب آپ کی والدہ حضرت حاجرہ نے آپ کا یہ حال دیکھا تو آپ پاس میں 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ آپ صفا پہاڑی پر گئیں، دیکھا چاروں طرف، اپنے بچے کو وہیں لٹا دیا۔ پہاڑی پر پہنچی، چاروں طرف دیکھا مگر پانی کا کہیں سے کہیں تک نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ آپ قریب کی ایک دوسری پہاڑی پر
पहुँची। सफ़ा से उतरने के बाद मरवा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपने देखा वहाँ पर पानी का कहीं से कहीं तक नामो निशान नज़र नहीं आता था। उसी पानी की जुस्तजू में, पानी की तलाश में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 7 चक्कर लगाए। आपकी नज़र बच्चे की प्यास पर, भूख पर जाती थी तो आप फ़ौरन पहाड़ियों पर चढ़ती थी और पानी की तलाश करती थी, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। पानी की तलाश में, पानी की जुस्तजू में आपने उन 2 पहाड़ियों पर, सफ़ा और मरवा पर 7 चक्कर लगाए। अपने बेटे की भूख और प्यास की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए खाने की तलाश में, पानी की तलाश में हज़रत हाजरा का चक्कर लगाना, पहाड़ियों पर दौड़ना, पहाड़ियों पर भागना इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के हाजियों पर अपनी इस बंदी की अदा को वाजिब कर दिया कि तुम हज करने के लिए आओगे, जब तक मेरी बंदी हाजरा की इस सुन्नत को अदा करके न दिखाओगे, यानी सफ़ा और मरवा पर दौड़ोगे नहीं, तो मैं तुम्हारे हज को कबूल नहीं फरमाऊँगा। लिहाजा हज़रत हाजरा को जब पानी नहीं मिला, आप वापस आईं तो आपने देखा, जब आप सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी मरवा से लौटने के बाद, तो आपने देखा कि आपके बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास परिंदे मौजूद हैं, परिंदे पानी पी रहे हैं, परिंदे मौजूद हैं। जनाब वाला हज़रत हाजरा ने सोचा कि कोई जंगल का दरिंदा मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दें। आप फ़ौरन नीचे उतर आईं और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आपने देखा कि हज़रत इस्माईल के कदमों के नीचे से पानी निकल रहा है। इधर हज़रत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ के चक्कर लगा रही थी, इधर हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत की वजह से अपनी एड़ियों को ज़मीन पर रगड़ रहे थे। लिहाजा जब हज़रत इस्माईल ने अपनी एड़ियों को प्यास की शिद्दत में जाने के बाद ज़मीन पर रगड़ा, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। आपके एड़ियाँ रगड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन से आबे ज़मज़म के चश्मे को जारी फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत हाजरा ने ये मंज़र आकर देखा तो वो पानी का चश्मा उबल रहा था और पानी बह रहा था। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस पानी के चारों तरफ रेत की मेंढ लगा दी और उस रेत की मेंढ से पानी को रोक दिया और फरमाया ज़मज़म। पानी के चारों तरफ रेत की मेंढ बनाती जाती थी और फरमाती जाती थी ज़मज़म। ज़मज़म का मतलब होता है ठहर ठहर, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। लिहाजा जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा ज़मज़म, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पानी का नाम आबे ज़मज़म करार फरमा दिया और आज तक इसको आबे ज़मज़म के नाम से याद किया जाता है। और इस पानी की शान ये है कि ये भूख में खाने का काम करता है और प्यास में पानी का काम करता है और मर्ज़ों में दवा का काम करता है। लिहाजा कोई मरीज़ पी ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकतों से उसे शिफा याब फरमा देता है। कोई भूखा पी ले तो उसकी भूख को मिटा देता है, कोई प्यासा पी ले तो वो सैराब हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से आबे ज़मज़म को जारी फरमा दिया और आबे ज़मज़म का फैज़ान आज सारी दुनिया में जारी वो सारी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भी वहाँ पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आबे ज़मज़म में नहाने और पीने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वाक़या पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये प्यार भरा वाक़या, माँ की ममता से लबरेज़ वाक़या अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक पहुँच सके। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को ऐसे ही रूहानी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही
ایک پیارا سا کمنٹس ضرور کر دیں، اپنی رائے کا اس میں اظہار فرما دیں تاکہ ہم آپ کی رائے کے مطابق ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اب دیجئے اجازت محمد نصر عالم قادری رضوی کو، ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں بہترین ٹاپک اور روحانی واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔